اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ بنی اسرائیل جو قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں تو اس بستی میں فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں، تب اس بستی پر فیصلہ عذاب لازم ہو جاتا ہے، پھر ہم اسے پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں۔ مترفیہا، یہ اطرفتو عیش و عشرت میں فراخی اور وسعت کو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے اطرف فلان فہو مترف، وہ آسودہ حال اور کثرت دولت کی وجہ سے بد مست ہے۔ جب کسی قوم پر تباہی آنے والی ہوتی ہے تو پہلے اس تباہی کے قدرتی اسباب و محرکات وجود میں آتے ہیں۔ قرآن کے مطابق قوم پر تباہی اس کے مترفین مراعات یافتہ طبقے کی طرف سے آتی ہے۔ یہ طبقہ خواہشات پرستی میں بدمست ہوتا ہے، اس لیے وہ انسانی اور اخلاقی قدروں کو نہیں جانتا۔ وہ تمام تر وسائل اور سہولیات کو اپنا حق تصور کرتا ہے اور محروم طبقے کے حقوق کا ادراک نہیں کرتا، وہ حقوق جن کے بغیر معاشرہ قائم نہیں رہتا۔ یہاں سے باہمی بقا کا توازن بگڑ جاتا ہے اور اقوام ہلاکت میں پڑ جاتی ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوا سورہ مبارکہ مائدہ میں جو 5واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 49 میں، کہ اِلَيْ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اگر یہ منہ پھیر لیں تو جان لیجئے کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کے سبب انہیں مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ سنت الہی یہ رہی ہے کہ جب کسی معاشرے کا خوشحال طبقہ فسق و فجور پر اتر آئے اور ظلم و ناانصافی کو روا رکھے تو پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جب دولت اور اقتدار خیانت کاروں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے اور ظلم و ناانصافی اور فسق و فجور کو روکنے والا کوئی نہ ہو تو اس قوم کا تباہ ہونا قدرتی بات ہے۔ لہذا ان قدرتی اسباب و علل کے اثرات مرتب ہونے پر ارادہ خدا ازل سے قائم ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فسق و فجور کا حکم نہیں دیتا۔ ایسا نہ تشریعاً ممکن ہے نہ تکویناً۔ تکویناً ایسا ممکن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فسق و فجور کے اسباب و علل فراہم کرنے میں اللہ پہل نہیں کرتا۔ جب بندے ظلم و سرکشی کے مرتکب ہوتے ہیں تو اس کے اثرات مرتب ہونے کی راہ میں اللہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈالتا، بلکہ ان کے گناہوں کی پاداش میں ایسا ہونے دیتا ہے۔ ارادہ الہی طبعی اسباب و علل کے ساتھ نافذ ہوتا ہے۔ انسانی معاشروں کی تباہی اس کے خوشحال طبقے کی طرف سے آتی ہے۔ دولت اور عیش پرستی فسق و فجور کا سر چشمہ ہے۔ اب انسان کو اگر درجات کی بلندی چاہیے ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش لازمی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اولین و آخرین میں سے ہر شخص بروز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا محتاج ہوگا۔ اسی طرح سماع بن مہران کہتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو یوں کہو، اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی فإن لہما عندک شانا من الشان، یعنی اے اللہ میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، تیرے نزدیک ان کی بہت عظمت ہے
کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کوئی ملک مقرب، کوئی نبی مرسل، کوئی آزمائش شدہ مومن ایسا نہیں ہوگا جسے اس دن کی شفاعت کی ضرورت نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔